تیمور ڈار صاحب موجود ہیں میرے ساتھ، ٹیب ڈیولپرز کے سی ای او ہیں، بہت پیارے، بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک اور بڑے پیارے میرے بھائی ہیں۔ بہت شکریہ تیمور بھائی، کافی دیر سے میرا خیال ہے ہم اس کو پلان کر رہے تھے، کوئی 2-3 مہینے گزر گئے ہیں، نہ آپ سے ٹائم بن پا رہا تھا، اور درمیان میں میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ آپ نے کالز کروانے کے بعد جب ٹائم دیا تو پھر تھوڑا سا میری ایک دو ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے نہ ہو سکا، لیکن فائنلی ہم آج بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اسامہ بھائی؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا، اپنے شو میں مجھے بلایا ہے، اور میں ہی آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ آپ تو مجھے بلا رہے تھے لیکن میں نہیں آ پا رہا تھا، تو آئی ایم ریئلی سوری، اور الحمد للہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج ہم ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے، کیسا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، اور جہاں آج کے دور میں ہر بندہ اتنا پریشان ہے، اس سارے معاملے کے اندر آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ کیسی چل رہی ہے؟ دیکھیں، زندگی تو الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے، الحمدللہ۔ گھر میں بھی ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، کاروبار میں بھی ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو اکنامک کرنچ پاکستان میں چل رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے، وہ اوبیسلی لوگوں کے لیے ڈیلی ایک نئی مشکلات لے کے آ رہا ہے، بٹ آئی فیل کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی بھی کوئی وقت مشکل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، تو میں الحمدللہ کام کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، اور ہم لگے ہوئے ہیں، گھوڑوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا وہ نا میں نے آپ سے پوچھنا ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل جاتا ہے یہ لائف سٹائل، ماہانہ آمدنی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، گھر کتنے ہیں، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتانا ہے آپ نے، وہ اگلا سوال کر دو، پہلے یہ بتائیں۔ اچھا، وہ جو لوگ پوچھتے ہیں پھر ان کا جواب بھی لوگ یہی دیتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے گزارا چل رہا ہے، تو میرا بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی، بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دیا ہے اس سے زیادہ جو ڈیزرو کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ دیا ہے، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ کچھ ملین میں بتایا نا کہ اتنے ملین ایک مہینے میں؟ بس کوئی زیادہ ملینز نہیں ہے، بس کوئی ایک آدھ چھوٹا موٹا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک آدھ چھوٹا موٹا کیا ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ زیرو سے آپ نے سٹارٹ کیا اپنے بزنس کا، اس کو اربوں تک کیسے لے کے گئے؟ اچھا ویسے ابھی تک اربوں تک تو نہیں لے کے میں نے یہ پہلے کہا تھا، یہ پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا جب آپ بیٹھے تھے، آپ نے کہا کروڑوں کو، میں نے کہا نہیں، میں نے اربوں ہی کہنا ہے۔ آپ آج جا کے چیک کریں، ارب ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں تک اس کو لے کے جائیں گے۔ تھوڑا سا آپ کو میں ہسٹری بتاتا ہوں کہ جب میں یو ایس میں پڑھ رہا تھا، 2006 میں نے وہاں سے گریجویٹ کیا، پھر میں 1 سال کے لیے بداپیسٹ ہنگری چلا گیا، میری 1 سال کے لیے وہاں پہ جاب ملی، میں کارگو انڈسٹری لاجسٹکس میں کام کر رہا تھا۔ میرے ماموں اور میرا چھوٹا بھائی آلریڈی پاکستان میں ایک کارگو کمپنی چلا رہے تھے بڑی اچھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسلام آباد کا آفس جو ہے وہ تم نے چلانا ہے اور تم نے وہاں پہ بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے مجھے وہاں پہ بداپیسٹ میں ایک جگہ پہ جاب کروائی، 1 سال میں نے وہاں پہ ٹریننگ کی۔ اس کے بعد پھر میں اسلام آباد چلا گیا۔ جب میں اسلام آباد گیا تو وہاں پہ میں نے ایک کارگو اپنا آفس سٹارٹ کیا، اور 2-3 سال وہاں پہ میں نے کام کیا۔ اس کے بعد 2010 میں آئی گاٹ میریڈ، تو میں اسلام آباد میں پہلے رہ چکا ہوا تھا بیکاز مائی فادر از ان پی آئی اے، تو وہ ہم وہیں پہ رہتے تھے اسلام آباد پنڈی میں، تو میں واقف تھا اس شہر سے۔ جب میں نے وہاں پہ کام سٹارٹ کیا، 2-3-4 سال کام کیا، تو مجھے احساس ہوا کہ یار دس از ناٹ مائی کپ آف کیک، یہ میری انڈسٹری نہیں ہے، میں اس میں کام نہیں کر سکتا۔ میں امریکہ سے نیا نیا پڑھ کے آیا ہوا تھا، اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہیرا پھیری تھی اور یہ تھا، تو میں آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ایون دو آئی واز ڈیلنگ ود ایمبیسیز اور UN کے ساری آرگنائزیشن۔ تو میں نے کہا یار کچھ ایسا کرنا چاہیے جس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ تو اس وقت پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 2008-9-10 میں پیزا ڈیلیوری اور فاسٹ فوڈ اور برگر اور اس طرح کا بہت زیادہ رواج آ رہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے امریکہ میں بہت زیادہ اس طرح کے پارٹ ٹائم کام کیے تھے، تو مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اس کا کرنے کا۔ تو آئی سیڈ کہ یار میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بناتا ہوں، اور میں اس کو کمپنی تو میری چل رہی ہے۔ آپ نے مجھے تھمبنیل دے دیا ہے، پیزا بوائے سے اربوں روپے کا سفر، کیا بات ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کمپنی سے میں چلا رہا ہوں، شام کو میں یہ اپنا ایک سیٹ اپ بناؤں گا جہاں پہ میں جا کے بیٹھا کروں گا، اور میں اس کو وہاں سے آپریٹ کروں گا جسٹ لائک کہ میں US میں جیسے کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی پوری فیزیبلٹی بنائی، میں لاہور آیا، یہ برنت روڈ پہ ہم گئے، ہم نے وہاں پہ جو کچن کے سیٹ اپس وغیرہ تھے سارے وہاں پہ ورکنگ کی۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ 15-20 لاکھ روپے کا جو ہے وہ یہ سیٹ اپ بنتا تھا۔ کچھ میرے پاس پیسے تھے، کچھ میری وائف کی سیونگس تھی، تو ہم نے کہا یار اس کے اندر لگا کے یہ شروع کریں گے، میرا انٹرسٹ اس کے اندر ڈیولپ ہے، اور میں جو ہے اس کی چینز بناؤں گا جیسے پیزا ہٹ کی ہیں، میکڈونلڈس کی ہیں۔ جب میں نے گھر آ کے کچھ دنوں کے بعد اپنی امی اور اپنی وائف کو یہ آئیڈیا دیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ بھی کوئی کام ہے، کام کرنا ہی ہے تو بڑا کام کرو۔ میں کہا جی بڑا کام ہوتا ہے، پیسے چاہیے دینے کے، پیسے تو تھے نہیں ہمارے پاس۔ بہرحال اینی وے ادھر سے کر آ کے جو ہے وہ ہم نے پیسے سے جمع کیے، کچھ لوگوں سے ہیلپ لی، کچھ فیملی میں ہیلپ ملی، اور میں نے پھر جو ہے ایک 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ بیریا ٹاؤن پنڈی میں خریدا۔
اور اچھا. اس کے اوپر میں نے جو ہے پھر کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ میں نے 2013 میں نے اسٹارٹ کیا. اچھا ابھی کل کی بات ہے. ہاں 11 سال. 11-12 سال پہلے کی اچھا. بات ہے, لیکن کام اس کے اوپر میں 2011-12 سے کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو 2013 میں نے وہاں پہ پلاٹ خریدا, اور اس کے بعد جو ہے کرنا تھا تو کنسٹرکشن کے پیسے نہیں تھے, تو بہرحال وہ بھی مینیج کیے, کچھ جو آمدنی آتی تھی اس سے کچھ اپنی سیونگس تھی وہ میں نے اس کے اوپر لگائی. اور کام کرنے سے پہلے, شروع کرنے سے پہلے جو وینڈرز سے سامان دینے والے, میں ان کے پاس ریگولر جاتا تھا. تو جب میں نے پلاٹ لے کے اپنا کام شروع کرنے لگا, تو جب ان کے پاس سامان لینے گیا تو وہ مجھے اتنا جانتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت پرانا کام کرنے والا ہے, حالانکہ میں کام کرتا نہیں تھا, میں تو جا کے صرف بیٹھتا تھا ان کے پاس. تو میرا ان کے پاس صرف بیٹھنے سے ایک اعتماد بنا, اور مجھے وہاں سے ادھار ملنا شروع ہو گیا پہلے دن سے. اچھا. کیونکہ میں آلریڈی ان کے پاس جا کے بیٹھ رہا تھا. جو جب میں نے اپنا فزیکلی کام شروع کیا تو ان کو یہ لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سا نمبر کا کام ہے جو یہ کر رہا ہے, حالانکہ میرا تو وہ پہلا ہی کام تھا. تو خیر پہلا گھر جو میں نے بنایا اس کی آدھی کاسٹ جو تھی وہ میرے پاس ادھار تھی, کیونکہ میں اتنا وینڈرز کے پاس جاتا تھا, اور آدھے پیسے میرے اپنے تھے. جب گھر مکمل ہو گیا تو وہ بیچنا تھا, پیسے تو تھے نہیں, لوگوں کا ادھار بھی واپس کرنا تھا. تو جب تیار ہونے کے بعد وہ گھر جو ہے ماشاءاللہ سے 11ویں دن وہ گھر سیل ہو گیا ماشاءاللہ. اور مجھے ایک وکیل صاحب سے آج بھی یاد ہے, انہوں نے وہ گھر خریدا تھا, تو نہ مجھے اس وقت پتا تھا کہ گھر کا ٹوکن کیا ہوتا ہے, گھر کا بیانہ کیا ہوتا ہے. صرف کاغذ پہ انہوں نے لکھ کے دیا اور میں خوشی خوشی گھر آ گیا کہ میں نے پروجیکٹ اپنا سیل کر دیا. پھر میں نے والد صاحب کو فون کر کے بتایا, وہ لاہور میں رہتے تھے, میں اس وقت پنڈی اسلام آباد میں تھا, وائف بھی میری لاہور آئی ہوئی تھی. تو اس کو میں نے کہا جی میں نے گھر سیل کر دیا 11ویں دن ہی. تو والد صاحب نے پوچھا کہ ٹوکن کتنا لیا ہے. میں نے کہا جی ٹوکن کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یار ٹوکن نہیں لیا, بیانہ. میں نے کہا جی وہ تو کچھ نہیں لیا. تو بس وہ اس دن سے اگلے 3-4-5 دن گھر ٹرانسفر ہونے تک وہ بہت پیرانوئڈ گزرے, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ ڈیل تھرو ہوگی نہیں ہوگی, ایکسپیرینس نہیں تھا, لوگوں کے پیسے بھی دینے تھے, بٹ الحمدللہ اٹ آل وینٹ ویل. اور پھر اس کے بعد جو ہے چل کتنا پروفٹ ہوا پہلا؟ اس میں مجھے یاد ہے کہ تقریباً پہلے گھر میں مجھے اس وقت تقریباً کوئی 30-35 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تھا, جس میں سے میں نے جو ہے وہ آدھا تو لوگوں کو obviously ادھار میں واپس کرنا تھا. 17 لاکھ تو پھر بھی پروفٹ ہو گیا. ہاں وہ میں نے 5-6 مہینے میں کر لیا تھا, بٹ وہ یہ تھا کہ اس سے میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. مجھے احساس یہ ہوا کہ میں نے کسی کو ادھار دینا نہیں ہے, میں نے لوگوں سے صرف ادھار لینا ہے. میری کریڈیبلٹی بنی, میں نے لوگوں سے جو کمٹمنٹس کی تھی میں نے ان کو ان کے ٹائم پہ پیسے واپس کیے, اس سے مجھے اور انکریجمنٹ ملی. تو پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 پھر 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, اور ایسا وقت بھی آیا کہ میرے ایک وقت میں 10 پروجیکٹس بھی ہوتے تھے. تو الحمدللہ اب تو اپارٹمنٹ بلڈنگس بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ کمرشل پروجیکٹس کر رہے ہیں.